بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، ان پر چراغاں کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر مزاروں کو یا بت پرستی، قبر پرستی وغیرہ کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا تعلق شرک کے احساس سے ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور سب سے قدیم ترین جو گناہ عظیم ہے یہ انسان میں شرک ہی ہے۔ انسان نے جب بھی اپنے آپ سے طاقتور کسی ہستی کو، کسی چیز کو پایا تو اس نے اس کو سجدہ کر دیا۔ کبھی اس نے سورج کو خدا بنا لیا، اور کبھی اس نے آگ کو پوجا کی، اور کبھی اس نے اپنے سے زیادہ طاقتور جانور کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بتایا، اور بارہا بتایا، بار بار انہوں نے اس چیز کی تنبیہ کی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسلام سے قبل جو تاریخ انسان ہے، اگر آپ اس پر نظر ماریں تو بہت سارے ایسے سب سے اہم چیز جو ان میں موجود تھی وہ یہ شرک اور بت پرستی تھی۔ بت پرستی جو ہے وہ سب سے قدیم مذہب ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ آپ اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، عرفہ سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر کرتا دھرتا اسی کو سمجھتے ہیں، تو آپ اس کی طاقت کو ایڈمٹ کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سلنڈر کر دیتے ہیں اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور یہ جو عبودیت کا جو جذبہ ہے وہ انسان میں عبد ہونے کے ناطے شروع سے موجود ہے، پیدائشی موجود ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ انہوں نے کبھی کسی نے اپنے جانور کو پوجا، کسی نے سورج کو پوجا، کسی نے ستاروں کی پوجا کی، کسی نے چاند کی پوجا کی، تو اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کی قومیں اور لوگ آتے رہے ہیں جنہوں نے کہ ڈیفرنٹ قسم کے اپنے عقائد کو مختلف ہستیوں کے ساتھ جوڑ کے، چیزوں کے ساتھ جوڑ کے، ایسوسیٹ کر کے انہیں اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت کی۔ لیکن جو عبادت کا بار بار اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، تو انہوں نے آ کر ان کے عقیدے کی درستی کی اور پھر دوبارہ ان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جب انہوں نے ان کے جو والد تھے وہ بت تراشتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑا تھا، اور انہوں نے جب رب کی توحید کا جو لیسن جو تھا، جس کا ایک خاص طریقہ کار تھا، جو انہیں ایک تلاش تھی، اس تلاش میں وہ جب سب کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو وہ سب چیزوں کو جب رد کرتے ہیں کہ سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چاند کو دیکھتے ہیں کہ یہ رب ہو سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لا کی منزل سے جب وہ گزرتے ہیں، یعنی نفی کی منزل سے کہ وہ ہر چیز کو رد کرتے ہیں اس رب کائنات کے سامنے، کہ رب کائنات جو ہے وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ محدود ہو اور وہ کمتر ہو اور وہ کسی چیز پر کسی کے آگے بے بس ہو۔ وہ کل مختار ہے، اور وہ کل جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور وہ کل جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ یہاں پر پھر وہ کائنات کی ہر شے کی رد کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان سے اپنا آپ دکھاتے ہیں اور ان کی اندر جو توحید کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں، اس کے آگے ہی سجدہ ریز ہونا، اور اسی کے تمام حمد و ثنا سزاوار ہے۔ یہ جو بت پرستی کا یا شرک کا ایلیمنٹ ہے، یہ شروع سے انسان کی سرشست میں شامل ہے، اور جو ہی وہ ذرا سا کمزور عقیدے کا ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی کسی اور کو اپنا معبود و مالک بنا لیتا ہے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔
تو یہاں سے لیکن جو انبیاء کرام بزرگان نے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بھیجے، وہ شرک کی تردید کے لیے بھیجے، اور ان سب کی تعلیمات یہی توحید کا سبق تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا، اور خیر کا حکم اور شر سے بچنا، یہ زندگی بہتر طریقے پہ، احسن طریقے پہ گزارنے کا سلیقہ بتایا گیا تھا۔ جہاں پر دین محمدی آتا ہے تو وہاں پر خاتم النبیین، سردار الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے ساتھ ہی، ان کی نبوت کے ساتھ ہی یہ دین مکمل ہو جاتا ہے، اور تمام جو دین فطرت ہے اس کو اسلام کے نام سے وابستہ کیا جاتا ہے، اور کتاب حق جو قرآن پاک کے نام سے وابستہ کی جاتی ہے، کہ اس میں آپ کے تمام مسائل کا، تمام زندگی کا، کائنات کا، خدا کا، اللہ کا تصور اور ہر چیز کا علم اس میں مکمل طور پہ دے دیا گیا، اور ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین سلیقہ جس میں آپ ایک کامیاب دنیا و آخرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن میں چونکہ عطا کر دی گئی، تو قرآن سے اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بھی بت پرستی اور شرک، اور جو آپ کے مختلف قسم کے ناخداؤں کے سامنے جھکنے کی جو تھی فطرت، وہ انسان کی عروج پر تھی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو بت توڑے گئے، خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا بتوں سے، اور تمام جو پستی کے جو نظریات تھے، جو گھٹیا نظریات تھے، ان سب سے پاک کر کے انسانیت کو شرف و عروج عطا کیا، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین برحق اسلام کی برتری اور اس کی فوقیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اعلیٰ و برتر قرار دیا۔ اب اس کے بعد 1400 سال گزر گئے ہیں، زندگی یا انسانیت مختلف قسم کے مدارس سے گزری ہے، اور آج ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہی بت پرستی، یہی شرک اور یہی مزار پرستی اور یہی قبر پرستی ہمیں اپنے ارد گرد عروج پہ نظر آتی ہے۔ دین اسلام یعنی عقائد کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیسیکلی ہم اپنے عقائد کی جو خرابی ہے یا مسلسل ہم اس کی پستی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہمیں آج اس دور میں لا کے کھڑا کر گئی ہے۔ ہم بہت زیادہ اس چیز سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان، یہی بات ہے کہ جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور جب اس کا وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اس دین محمدی کے حفاظت کے لیے یہی حکم دیا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ ایک جماعت ایسی تم میں سے ضرور ہو جو خیر کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو یہی وہ عمل ہے جس کے لیے کوشاں ہیں، اور اسی کی دعوت ہے کہ لوگوں کے عقائد کو درست کیا جائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کا عمل درست نہیں ہے تو آپ کی آخرت بھی درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کے عقیدے کا درست ہونا ہے کہ آپ اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہمارے بیسک عقائد ہیں ان کے اوپر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے مطابق ان کو کہا گیا کہ ان کی اطاعت کریں، ان کو فالو کریں، اور ان کی سیرت طیبہ سے ہم پریکٹیکل لائف کے اندر کس طرح سے کیسے چل سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے اعمال آتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے فرائض عبادات ہیں ان کی جو ہم سے پکڑ ہوگی اور جن پہ ہمیں پابند رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے معاملات ہیں کہ ایک بحیثیت فرد کے ہم معاشرے میں جب سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم پہ کچھ لائبلٹیز ہیں، ہم پہ کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کہ ہم ایک احسن اور بہترین معاشرے کا قیام کر سکیں، تو ہمیں کچھ لائبلٹیز دی گئی ہیں، کچھ حدود دی گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ایک سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے دوسرے انسانوں کے لیے جو حقوق قرار دیے گئے ہیں اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو وہاں سے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آپ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اگر عقیدے غلط ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پریکٹیکل لائف کے اندر اپنی انفرادی عبادات میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی آپ کہیں پر بھی پازیٹیو کریکٹر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ اللہ کی بلیسنگ سے، اللہ کی دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ نہیں جانتے۔ اور وہی آج کل کا حال ہے کہ نہ ہم قرآن کی بات کو سمجھتے ہیں، نہ ہم دین کی بات کو سمجھتے ہیں، نہ ہم سنت یا سیرت محمدیہ کو بارے میں صحیح طرح جانتے ہیں۔ ہم صرف
وہی شرک اور بت پرستی اور اس اپنے عقائد کے اوپر قائم ہے کہ ہم جن غلط چیزوں سے ہمیں اس وقت روکا گیا تھا ہم آج بھی انہی چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں۔ اس آڈیو کے ساتھ ہی کچھ ایسے عظیم علماء اور فقہا کی تمام فتوے ساتھ آپ کے پیش نظر کیے جائیں گے کہ جن میں واضح طور پہ کسی شک و شبے کے بغیر قبروں کو سجدہ کرنا اور ان کے اوپر آپ کا کسی کا شرک کرنے کے جو جتنے بھی احکامات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا اور مزار پرستی قبر پرستی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کس طرح سے پستی کی طرف لے جاتی ہے اور آپ کو سراسر اس کا احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور جو شرک ہے وہ کیا ہے اور کفر ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ کا دین کدھر لے کے جا رہا ہے، آپ کن جو اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر غور کریں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ آج آپ مزارات جو پاکستان یا دوسرے ممالک میں جہاں پر بھی ہیں وہاں پر ضعیف العقیدہ لوگ جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ جا کر حالات دیکھیں تو اس کسمہ پرسی پر اور اس پستی ذہنیت پر سوائے اس کے کہ انسان ماتم کر سکتا ہے کہ امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے۔ تو قبر پرستی اور جو ہے مزار پرستی اور ان سب چیزوں میں گھر کر اور ضعیف الاعتقادین اتنی زیادہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، جبکہ دین محمدی کچھ اور ہے اور جو حق کی آواز ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں اور ہم اپنے دین محمدی سے بھی دور ہو چکے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم پر یہ جتنے بھی فتنے ہم پہ نازل ہو رہے ہیں وہ سب ہم پہ نازل ہو رہے ہیں۔ اس جگہ پر آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے جو بخاری و مسلم میں ہے اور متفقہ علیہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے یا آپ کا اللہ سے جب وصال کا وقت تھا، آپ فرمایا جس سے آپ پھر اٹھ نہیں سکے، اور یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر مبارک کو بالکل نمایاں کر دیا جاتا، مگر خوف یہ تھا کہ آپ کے روزے کو بھی مسجد بنا لیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر انہیں تھامے ہوتی ہیں اور جو ان پر چراغاں جلاتی ہیں۔ اس روایت کو امام احمد اور اہل سنن رحم اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے کسی کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قبر ہے۔ تو حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان اور حمام کو چھوڑ کر کل روئے زمین سجدہ گاہ ہے۔ اور پھر نہایت اثر انگیز اور مؤثر بات وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اس کی تاکید کی کہ نماز پڑھنے والے اور اس کے قبلے کے درمیان کوئی قبر موجود نہ ہو، چنانچہ مسلم نے اپنی صحیح میں اور حضرت ابو مرجد غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سے نقل کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو، نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور اس میں یہود و نصارہ پر لعنت کی گئی ہے کہ یہ انہی کا طریقہ تھا کہ وہ قبروں کو اپنے سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، اور بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اور آپ اس کی سخت ترین وعید دی گئی ہے کہ اس کے بارے میں کہ آپ اللہ یہ شرک کے مترادف ہے، اور یہ شرک کے کسی جگہ پر جا کر کسی صاحب مزار سے یا عجیب و غریب جو آج کل کے حالات ہیں وہاں پر ہم عجیب و غریب حرکتیں دیکھتے ہیں کہ جو دین سے دوری کی وجہ سے ہیں اور قرآن سے اور اسلام سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت دور ہیں۔
اور ہم شرک کے کھلے عام مرتکب ہو رہے ہیں، اور اس شرک اکبر کی وجہ سے، اور بعض اوقات ہم کفر کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، قبروں کے ساتھ کے گرد دائرے چکر لگا کے طواف لگاتے ہیں، اور وہاں پر چراغاں جلاتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، اور وہاں پر جو کچھ خرافات ہو رہی ہیں وہ اصل میں دین برحق سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بت پرستی کی ایک سمجھ لیں ایک شکل ہے، جس میں کہ صاحب مزار کے ساتھ جو فیض کا طریقہ ہے، یا جو اولیاء اللہ کے جو مقامات کا درجہ ہے، اس کے لیے اس کے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ یا بزرگان دین کے جو ہستیاں ہیں، انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری قبروں پر آ کر یہ سب کچھ کریں، لیکن یہ ضعیف الاعتقاد اور جاہل لوگ جو کہ خود عمل نہیں کرتے، اور وہ جب کسی بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اور کسی دنیاوی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ کبھی مال کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی پتر کے لیے یعنی بیٹا چاہیے مجھے، اور کبھی کسی بھی مسئلے کے لیے وہ اپنے انہی درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں پر بڑی بڑی چادریں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ ان ناخداؤں کے پیچھے، یعنی اس دن وہ لوگ بھی، قیامت کے دن یہ لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ، انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ان کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ ان سے عقیدت اپنی جگہ ہے، اگر آپ کسی بزرگ ہستی سے یا کسی اللہ کے ولی سے عقیدت رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ ان کو اپنا ناخدا بنا کر ان سے اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سراسر شرک ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ ہے، اور وہ کل مختار ہے، وہ دین و دنیا پوری کائنات کا بلکہ کل جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی دینے پر کچھ قادر نہیں۔ تو یہاں سے جو ہے ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے کہ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے عقائد کی کمزوری اور اس کے اندر جو قدخن لگی ہوئی ہے، یعنی جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا سختی سے، ہم اسی پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ تو اصل کوشش صرف یہ کرنی ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر ایک شوہر بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ہمارے دین میں سجدہ جو ہے وہ واحد اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے، اور جب ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، کہ ہم کسی انسان میں اگر کوئی بھی اچھی خوبی دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اچھی بڑی چیز یا دیکھ لیں، یا اس کی ذات کو اندر کوئی ایسا ایکسپریشن دیکھ لیں، تو ہم اس کو ناخدا سمجھ لیتے ہیں اور ہم اس سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات کا طلب کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور بار بار منع فرمایا ہے۔ اسے شرک کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم پہ مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں اور جتنی بھی ہماری یہ حالات ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، اور قرآن بھی اس کی دلیل دیتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ تمہاری اپنے ہی اعمال کے سبب آتی ہے، اور تم پر جو خیر آتا ہے، فضل آتا ہے، کرم آتا ہے، وہ میرے رب العزت رب کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ رب ہر چیز کا قادر مطلق ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ وہ کہتا ہے کہ تم بہت سی چیزوں کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہیں، تم پسند نہیں کرتے ان کو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو اور ان کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی جو حکمت ہے، اللہ کی جو شان ہے، ہم اس سے بڑے نابلد ہیں، اور ہمارا علم جو ہے بڑا محدود ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، تو ہم اس کی کسی بھی جو ہمارے ساتھ جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس پر کوئی بھی کمنٹ نہ کریں اور کوئی بھی اس پر اپنی طرف سے کوئی باتیں نہ کریں، یا ہم اپنی زبان نہ چلائیں، اپنے عقائد نہ کھول کے اپنی جو اندر کی گندگی ہے اس کو نہ لے کر آئے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اس کے اختیار میں ہے، اور اس کی ہر بات میں راضی برضا ہو جانا ہی اصل میں اس کی عبودیت کا حق ادا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا، جی یہ بڑا اچھا سوال کیا، جی مزارات پر سر جھکانے کا
سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے، بالکل حرام ہے، اور سجدہ بالکل حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، شرک ہے، اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سر جھکانا بھی جائز نہیں ہے۔ سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، بلکہ رکوع بھی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ کہ جھکنے سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے، اگرچہ ایک تھوڑا سا تو ہوتا ہے، کوئی آپ کے بزرگ آئے ہیں تو ان سے ملتے ہوئے خود بخود انوالنٹریلی، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تب بھی تو تھوڑا سا انسان جھکتا ہے، بس اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ انسانوں کے لیے، کسی کے لیے، اب کجا یہ کہ جو قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہو تو یہ تو اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ تعظیماً پیر کو سجدہ کرنا بالکل ناجائز ہے۔ جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں یہ تو اللہ کی تعظیم ہی کر رہے ہو۔ اگر تعظیم میں سجدہ جائز ہوتا تو صحابہ حضور کو نہ کرتے۔ حضور نے فرما دیا کہ اگر تعظیم کا سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اس لیے حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہیں۔ یہ تو بہانے ہیں نا کہ یہ تعظیم والا ہے، یہ بغیر تعظیم والا ہے، یہ وضو کے ساتھ ہے، یہ بغیر وضو کے ساتھ ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ میرے حقہ اعلی حضرت نے تو اس پہ رسالہ لکھا ہے باقاعدہ حرمت تعظیم سجدہ پر، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے۔ مزار کو سجدہ حرام ہے، مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے، سمجھ آئی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، مزاروں کا طواف کرنا بھی حرام ہے، چومنا مولانا احمد رضا صاحب کے فتویٰ کے مطابق ناجائز ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی منع کیا ہے، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بوسہ دے دے تو اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا، جانور جب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو تو ہم تو حقدار زیادہ ہیں کہ حضور آپ کو سجدہ کریں، اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ مگر آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا انسان کو اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے زوج کو، شوہر کو سجدہ کرے، مگر نہ اسے اجازت ہے نہ انہیں، کسی شخص کو اجازت نہیں کہ خواہ کوئی پیغمبر، نبی اور رسول بھی ہے اسے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ منع ہے شریعت میں۔ اور اس میں کوئی اس حکم کو تعظیمی سجدہ، اللہ کے تعظیمی سجدہ نبی کو یا ولی کو، نبی ہو، صحابی ہو، امام ہو، غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، شیخ ہو، پیر و مرشد ہو، والدین ہو، مزار ہو یا حیات ہو، کسی شکل میں کسی کو بھی تعظیماً سجدہ کرنا قطعی طور پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ سجدہ قبول اور طواف قبول بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، کسی بھی عالم کا۔ حدیث میں کہ معاذ نے شام سے واپس آ کر رسول اللہ کو سجدہ کیا، آپ نے پوچھا معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا اس پر بڑا حق ہے، مگر یہ بھی حکم نہیں کیونکہ سجدہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور وہ سرکار سے ملنے کے لیے واپس آئے تو سجدہ ریز ہو گئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا؟ تو عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کے لیے اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے سجدہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔